سائنس ایک بات بتاتی ہے, دل کچھ اور کہتا ہے کہ بھائی لوگوں کو بھی یہ آئی ایم شیور حکومتوں کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی. طارق بنوری صاحب چیئرمین HEC ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور وہ خاص طور پہ آپ سے سوالات پوچھنا چاہ رہے تھے, کیونکہ اب یہ ایک کنفیوژن ہے انہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں اس میں سرکاری یونیورسٹیز کی کیا پالیسی ہوگی, پرائیویٹ یونیورسٹیز کی کیا پالیسی ہوگی. جو صوبائی حکومتوں کے کنٹرول میں چیزیں ہیں ادھر تو انہوں نے طے کر لیا کہاں امتحان ہوگا کہاں امتحان نہیں ہوگا. تو HEC ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کر دے, جو وہ اسٹوڈنٹس وہ آپ کو اگر سن رہے ہیں کہ HEC کیا کر رہا ہے 1-1.5-2 مہینوں میں, آپ لوگ کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. میں اس میں 2-3 چیزیں پہلے کہہ دوں. اول تو یہ ہے کہ یہ صورتحال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک وار ٹائم سچویشن ہے, ایک دشمن نے آپ پر حملہ کیا ہوا ہے. ہمارا ایٹیچیوڈ اس وقت یہ ہے کہ جو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہم کریں گے, جو فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں, ڈاکٹرز کی طرف دیکھتے ہیں, ایکسپرٹس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس وقت سیف ہے لاک ڈاؤن کھلنے کا ایٹسیٹرا. ان دا مین ٹائم جب تک لاک ڈاؤن نہیں ختم ہوتا ہم نے الٹرنیٹیو ارینجمنٹس شروع کر دیے ہیں. الٹرنیٹیو ارینجمنٹ جب شروع کرنے لگے تھے اس میں کافی قباحتیں تھیں جو اسٹوڈنٹس نے بہت غصے سے لے کے آئے ہیں اور ہم ان کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ پہلے سے کم ہو گئی ہیں, مسائل کافی ہیں, لیکن ہمارا خیال ہے کہ 31 مئی تک ہم باقی چیزوں کی کنٹرول میں کر لیں گے. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر تو اینڈ آف مئی تک کوئی حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم گورنمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو اگر باقی چیزیں نہیں تو ایگزامز وغیرہ کے لیے اجازت دی جائے. لیکن وہ فیصلہ ہم ایکسپرٹس کی طرف دیکھیں گے کہ ایکسپرٹ دیکھ کے ہمیں بتائیں کہ اس وقت سیف ہے یا نہیں ہے. ہم ان کو ڈیٹا پرووائڈ کر دیں گے, وہ ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں. اور یہ جو مطلب ہے جو تاجر برادران ہیں یا پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بھی ایکسپرٹس نہیں ہیں. ہم سب رپورٹوں کو پڑھ سکتے ہیں بٹ وی آر ناٹ دی ایکسپرٹ. تو اگر تو 31 مئی تک یہ ہو جاتا ہے اور کچھ ریلیکسیشن آتی ہے تو اس میں کچھ ایریاز کے لیے ہم ریلیکسیشن لے سکتے ہیں. آل رائٹ. اگر وہ نہیں آتی تو پھر ہمارے پاس 2-3 راستے رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کافی جو ایگزامز وغیرہ ہیں ان کو جولائی سے پیچھے کر دیں, مطلب 15 جولائی کے بعد ان کو شیڈیول کر دیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں باقی اگر جو بھی ان تک انفارمیشن پہنچا سکے وہ ہم پہنچا دیں اور ایگزامس کو بعد میں کر لیں. ٹھیک ہے. اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم نے آن لائن ایگزامس کے لیے ابھی وہ کیا ہے. آن لائن ایگزامس کا سسٹم بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسرے سے. اس میں ریسرچ پیپرز یا ٹرم پیپرز یا ہوم ورک اسائن اس قسم کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے پروکٹرنگ کا سسٹم بھی مختلف ہوتا ہے جو کہ ہم یونیورسٹیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ابھی تک ہم نے فائنل اس پہ پالیسی نہیں بنائی ہے. ٹیوزڈے کے دن ہماری وائس چانسلرز کے ساتھ میٹنگ ہے جس میں ہم اس کے پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کر کے فائنل پالیسی اناؤنس کریں گے. لیکن یہ جو اس میں جو مختلف کنسیڈریشنز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بڑی اچھی بات ہے, آپ نے تمام جو آپشنز آپ کے سامنے ہیں وہ بتا دیے. لیکن اس میں کچھ کنسرنز جو اسٹوڈنٹس کے تھے, ایک تو جو آن لائن سسٹم والی بات ہے ان کو پہلے ہی لگتا ہے کہ کچھ جگہ پہ جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں وہ اس سے ان کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کی کنیکشن کے پرابلمز ہیں, کچھ اور ایشوز ہیں. آن لائن کلاسز کے اوپر بڑے تحفظات ہیں اسٹوڈنٹس کے, یہ جو مجھے فیڈ بیک آتا ہے. جیسے اگر آپ کہہ رہے ٹیسٹ بھی اگر اس بیسس پہ لینا ہوا تو پھر میرا خیال ہے اس پہ بھی ایک پرابلم ہو جائے گی آپ کو دوبارہ. تو اس میں آن لائن ایجوکیشن میں بہت زیادہ مسائل ہیں. کچھ یونیورسٹیز میں زیادہ مسائل ہیں, کچھ میں کم ہیں, کچھ ریجنز میں زیادہ ہیں, کچھ میں کم ہیں. تو جس یونیورسٹیز میں زیادہ مسائل ہیں ان میں تو تقریباً ہم ان کو اب روک دیں گے, کیونکہ اگر ان سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کام تو ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. دین دے نیڈ ٹو ویٹ جولائی کے آخر میں جا کے ان کو پھر اس چیز کو سٹارٹ کرنا چاہیے. جن کے کیپیسٹی ہے لیکن اس میں بھی پرابلمز ہیں, ان پرابلمز کو ہم حل کریں گے. تو کئی جو یونیورسٹیز ایسی ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں ان کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی اس وقت انٹریکشن کر رہے ہیں کہ ان کو میکسیمم حد تک اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کو روک دیں. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جن کچھ ریجنز میں زیادہ پرابلمز ہیں, جنرلی فاٹا, بلوچستان, گلگت بلتستان ان ایریاز میں, اور ایون جو ریموٹ ایریاز ہیں
उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने इस वक्त एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाया है जो कि इंशाल्लाह बिफोर दी 31st ऑफ मई हम लॉन्च करेंगे, ताकि उन तक घर तक पहुंचाया जाए मटेरियल। देखें ना, मटेरियल को, असल चीज तो है मटेरियल को लोगों तक पहुंचाना, और उसको अगर इवन आपने लेक्चर भी बना के देना है तो वो लेक्चर भी वीडियो टेप होके घर तक पहुंच सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है, सिर्फ बिल की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक बिनोरी साहब। अच्छी बात है जो आपने कहा कि भी हतमी फैसला होना है, 31 तक आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन अच्छा आपने जो अपने प्लान A, B, C बताया है, इंशाल्लाह हम इस पे फॉलो अप करेंगे आपके साथ, बिकॉज स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ ये कह दूं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी और फैकल्टी से भी है कि वो हथियार न डालें। ये एक बहुत बड़ी जंग है और इसमें सबको मिल के हमने वो सर, करना है। हथियार से ज्यादा मेरा ख्याल है वो बच्चे थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। आई नो वो उम्र ऐसी होती है, और जब हम सब कंफ्यूज हैं तो वो बच्चे भी कंफ्यूज्ड हैं, तो इट्स मोर ऑफ कंफ्यूजन। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मिलकर हमने मुकाबला करना है। बिल्कुल, इंशाल्लाह वील ओवरकम दिस। बिल्कुल, बिल्कुल। अतीक मीर साहब, मैं कंक्लूडिंगली